اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں، ایک دفعہ اٹلی میں ایک باحجاب خاتون بس میں سوار ہوئی۔ اس نے کھلا اور بڑا حجاب پہنا ہوا تھا۔ دروازے سے گزرتے ہوئے اس کی چادر ایک جگہ اٹک گئی، جس سے خاتون لڑکھڑائی، اور ایک اور خاتون جس نے نامناسب اور تنگ لباس پہنا ہوا تھا چیخ کر بولی، یہ کیا کر رہی ہو اور کیسا لباس پہنا ہوا ہے؟ اس گرمی میں بھی آپ لوگ اس قسم کا لباس کیوں پہنتے ہیں؟ اس طنز کے باوجود بھی اس باحجاب خاتون نے جلدی سے خود کو سمیٹا اور اسی خاتون کے ساتھ جا کر بیٹھ۔ جب میٹرو چلی تو اس باحجاب خاتون نے اس خاتون کو کان میں کہا کہ یہ چادر میں نے تمہاری خاطر پہن رکھی ہے۔ یہ سن کر اس خاتون نے کہا کہ میری خاطر؟ میں نے تمہیں کب کہا کہ میری خاطر تم چادر پہنو اور اس گرمی میں پسینے سے شرابور ہو جاؤ؟ اس نے کہا، بالکل میں نے یہ لباس تمہاری خاطر پہنا ہے تاکہ اگر ایک دن تمہارا شوہر کہ جس نے تم سے نکاح کیا ہے اور عہد کر رکھا ہے کہ وہ تمہارے علاوہ کسی اور خاتون کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا، کبھی تم سے بے وفائی نہ کرے اور میری طرف متوجہ نہ ہو، کبھی میرے حسن کی طرف مائل ہو کر اس کا دل تم سے اچاٹ نہ ہو جائے اور تمہاری ازدواجی زندگی خراب نہ ہو، اس کی توجہ فقط تمہاری ذات تک محدود رہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر سختی کر کے تمہارے گھر کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ میں گرمی کی شدت میں بھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کرتی تاکہ کوئی مرد اپنے گھر کی خواتین سے خیانت نہ کرے، اور یہ مت بھولو کہ میں بھی تمہاری طرح عورت ہوں، میرا بھی ایک شوہر ہے جس سے میں خیانت نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میری نظر میں مجھ پر فقط میرے شوہر کا حق ہے اور میں اس حق میں خیانت نہیں کروں گی۔ اگر میں اس عہد میں وفا کرتی ہوں تو میرا شوہر بھی مجھ سے کبھی خیانت نہیں کرے گا اور کسی خاتون کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ لیکن تم جیسی عورتوں نے کہ جن کے گھروں کی حفاظت ہم اپنے حجاب سے کرتی ہیں، تم جسموں کی نمائش کر کے مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہو اور اپنے حسن کی طرف لبھاتی ہو، مردوں کو ایک ایک نظر کی بھیک مانگتی ہیں۔ اب تم بتاؤ، اعتراض مجھ پر کرنا چاہیے یا مجھے تم پر؟ یہ سن کر وہ خاتون شرمندہ ہوئی اور اس نے کہا کہ کبھی میں نے اس معاملے کو اس زاویے سے نہیں دیکھا۔ اس حقیقت کو مغربی خاتون سمجھ چکی ہے اور وہ حجاب جیسی نعمت کو ترک کر کے اسلام کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ مغرب میں خاندانی نظام تباہ و برباد ہو چکا ہے، مرد کو عورت پر اعتماد نہیں اور عورت کو مرد پر اعتماد نہیں۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کہنا بھی ضروری ہوگا کہ دین اسلام نے فقط عورت کو ہی حجاب کا پابند نہیں کیا، بلکہ مرد کو بھی حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کر ہی رکھے۔ آج کل یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ ہے جس پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مرد اور عورت دونوں کا پردہ ضروری ہے، فرق صرف یہ ہے کہ عورت کا پردہ سر سے پاؤں تک ہے اور بڑی چادر پہنے اپنے آپ کو اس طرح ڈھانپے کہ اس کے جسم کے بال یا ناخن تک نظر نہ آئیں، لیکن اس کے برعکس مرد کا پردہ صرف اس کی آنکھوں کا ہے کہ مرد اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے اور اپنی آنکھوں کا پردہ چاک نہ کرے، کسی بھی تقریب میں آتے جاتے ہوئے اپنی آنکھیں نیچی رکھے۔ مرد کو برقع یا بڑا کپڑا لینے کی ضرورت نہیں، اس پر یہ ممانعت بھی نہیں کہ وہ اپنے سر کے بال نہ دکھائے یا ناخن نہ دکھائے، وہ جیسے بھی رہے، جہاں بھی رہے، کسی بھی تقریب میں، کسی بھی محفل میں، چاہے وہ اسلامی ہو، شرعی ہو یا دنیاوی ہو، اس پر فرض ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے اور یہی اس کا پردہ ہے۔ البتہ عورت چاہے وہ اس کی ماں کی شکل میں ہو یا بہن کی شکل میں ہو، چاہے بیوی کی شکل میں ہو یا بیٹی کی شکل میں ہو، اس کو پردہ کروانا ہر حال میں فرض ہے۔ کسی بھی معاشرے میں جب آنکھوں کا پردہ اور حیا ہو تو اس معاشرے کو عظیم بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بے شک اشفاق احمد صاحب کی تحریریں زندگی بدل دینے والی تحریریں ہیں، اور آج کل ہمارے ہاں یہ جو بے راہ روی کا شکار ہم لوگ ہو رہے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔